اس فکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک نے نا ہم کو مسلمان پیدا کیا، اس کو بھی اللہ کا جتنا شکر ادا ہو جائے، اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بنایا، اور اس کے اوپر بھی جتنا بھی شکر ادا ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم کسی عیسائی کے گھر بھی پیدا ہو سکتے تھے، کسی ہندو کافر کے گھر بھی پیدا ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ماں کی گود میں کلمہ نصیب کی، اس کے اوپر جتنا شکر اللہ کا ہو جائے اتنا کم۔ تو اللہ پاک نے نا بہت پیارا دین دیا ہے، دین اسلام۔ جتنے بھی نبی آئے سب نے اللہ کا تعلق، بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑا ہے، سب نے۔ تقریباً 1,24,000 نبی اس دنیا میں تشریف لیتے ہیں، اور ان کا کام یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کی بندگی سے نکال کے اللہ کی بندگی میں آ جائے۔ یہ ان کا مقصد ہی یہی تھا دنیا میں آنے کا، اور جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا تھا اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دیتے تھے، اور جو وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتا تھا اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیتے، صفحہ ہستی سے مٹا دیتے۔ تو اللہ پاک نے یہ اتنے اتنے بڑے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو بنایا، یہ چاند ستارے سورج کو پیدا کیا، اور اللہ کہتے ہیں کہ جو آسمانوں کے اوپر ہے، جو آسمانوں کے نیچے ہے، زمینوں کے نیچے، اور جو زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے، یہ سارا کچھ میں نے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بندے کے فائدے کے لیے بنایا، اور بندوں کو اور جنوں کو اللہ نے اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، رات کر رہے ہیں۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہم اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کی طرف لگے ہوئے۔ اللہ کہتا ہے کہ تو میری طرف آ، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں۔ ہونے کا بتا رہے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے، بغیر آسمانوں، بغیر ستونوں کو کس نے کھڑا کیا؟ یہ اللہ کی پہچان کروا رہے ہیں ہمیں کہ سورج کس نے بنایا، یہ زمینوں میں سے غلہ کون اگا رہا ہے، اس میں سے جو درخت اگ رہے ہیں کون اگا رہا ہے، اس میں طرح طرح کے درختوں میں پھل اگ رہے ہیں کون اگا رہا ہے۔ یہ اللہ کی پہچان دے رہے ہیں ہمیں کہ اللہ ہے۔ آج اللہ کو ہم پہچان نہیں رہے، یہ چیزیں پہچان دے رہی ہیں۔ آج ہم ایک کمرہ بغیر ستون کے نہیں بنا سکتے، تو یہ ساتوں آسمان اتنے بڑے، ایک سے بڑا، دوسرا اس سے بڑا، تیسرا اس سے بڑا، یہ اللہ کی پہچان کروا رہے ہیں ہمیں۔ ایک بیج ڈالتا ہے انسان اور اتنا اتنا بڑے پھل نکل آتے ہیں۔ تربوز کتنا بڑا نکل آتا ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے۔ گائے کو ذبح کرو تو اس میں سے خون ہی نکلے گا، اس میں سے کوئی دودھ کی فیکٹری تو نہیں لگی، یہ اللہ کی پہچان ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ پاک نے نا انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں ذلت کا مالک ہوں، میں عزت کا مالک ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں بیماری کا مالک ہوں، شفا بھی میں ہی دیتا ہوں۔ یہ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں دیتا ہوں، جس کو نہیں چاہتا نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں۔ یہ ہر چیز اللہ کی بڑائی بیان کر دی ہے، ہر چیز اللہ کی بڑائی بیان کر دی ہے۔ یہ پرندے ہوا میں ایسے تھوڑی اڑ رہے، یہ اللہ کے حکم سے اڑ رہے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں تو اڑتے ہیں، اللہ نہیں چاہتے تو نہیں اڑتے۔ سورج روشنی دینے میں اللہ کا محتاج ہے، چاند نکلنے میں اللہ کا محتاج ہے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج نکلا ہوا روشنی نہیں دے رہا، بادل آ جاتے،
تو سورج بھی روشنی دینے میں اللہ کا محتاج ہے. یہ گلے زمین میں سے گلے اگڑنے میں اللہ کے محتاج ہے. یہ سارا کا سارا نظام اللہ کہتے ہیں میں نے بنایا، اور یہ اس کو میں نے اپنے قدرت میں، قبضہ قدرت میں ہے. یہ ایسے اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیا. اللہ کہتے ہیں میں غافل نہیں ہوں، سارا کا سارا نظام میرے قبضہ قدرت میں ہے. کبھی دیکھا کہ مرغی میں سے مرغی کا بچہ نہ نکلا ہو، کچھ اور نکلا ہو؟ انسان میں سے انسان کا بچہ نہ نکلا ہو، کچھ اور نکلا ہو؟ یہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے قبضہ قدرت میں ایسا ہے، میں غافل نہیں ہوں. یہ مشرق سے سورج مغرب میں غروب ہو رہا ہے، پتہ نہیں کروڑوں سالوں سے غروب ہو رہا ہے، اس میں کبھی کبھی خرابی نہیں ہوئی. کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے نظام، کروڑوں سالوں سے. تو بھائی جو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو ہم کیوں نہ اس کی مان کے چلیں. یہ 50 60 70 سال کی زندگی، یہ مختصر سی زندگی ہے، کیوں نہ ہم اس کے حکم کے مطابق لیں. تو ہمیں دنیا میں بھی راحت، چین، سکون ملے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس میں بھی ہمیں راحت، چین، سکون ملے گا. یہ زندگی ایک دن ختم ہو کے رہنی ہے. یہ دنیا کی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے. 50 60 70 سال انسان 100 سال جی لے گا. تو اس مختصر سی زندگی کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کہ میرے حکم کو مان لو اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی لے آؤ، میں تمہیں کامیاب کر دوں گا. جیسے پہلے لوگوں کو کامیاب کیا، جیسے پہلے لوگوں کو ناکام کر کے دکھایا. جو جتنے بھی نبی ہے، جب بھی امت میں بگاڑ آتا اللہ نبی کو بھیج دیتے. جب بھی امت میں بگاڑ آیا اللہ نبی کو بھیج دیتے کہ لوگوں اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لو، اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دلوں میں لے آؤ، مخلوق کا دلوں سے اپنا یقین نکال دو، میں تمہیں کامیاب کر دوں گا. اور جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا اللہ نے اس کو کامیاب کیا. جنہوں نے نہیں مانا اللہ نے کام کر کے دکھایا. چاہے اس کے پاس جتنا مرضی مال و دولت تھا، جتنا مرضی اس کے پاس فوجوں کے اموال لگا ہوا تھا، لیکن کامیابی اللہ کے دین میں ہے. 100% دین میں ہے کامیابی. ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو ذلیل کر کے دکھایا. فرعون کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو ذلیل کر کے دکھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں راستہ دے کے دکھایا، ان کو عزت دے کے دکھائی، ان کو کامیاب کر کے دکھایا. تو وہی اللہ آج بھی وہی اللہ ہے، اس کے وعدے بھی آج بھی وہی ہیں کہ میری مان لو میں تمہیں کامیاب کر دوں، میری مان لو میں تمہیں کامیاب کر دوں. تو اللہ ہم سے یہی چاہتے ہیں. اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کامیاب ہو کے میرے پاس آئے. ناکام اللہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے. ہم خود بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اللہ بھی ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے انسان کو یہ 2 راستے دے دیے، جنت کا اور جہنم کا، اور اس کو بتلا بھی دیا، سوچ بھی دے دی کہ یہ 2 راستے ہیں، اب اس کو اختیار کر لو، تمہاری مرضی، جس کو بھی اختیار کر لو. لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ انسان جنت سے نکلا اور جنت میں جائے. یہ اللہ چاہتے ہیں. آج ہم نہیں چاہتے، ہمارے جو حال ہے وہ نہیں ہم چاہ رہے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہی زندگی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کے ناکامی ہے. اس کو زندگی کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی لے آئے. یہ ہم تو اقرار کرتے ہیں نا، ہم جھوٹی زبانوں سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں.
کہ ہم سے بہت محبت ہے، ان سے ہماری بہت محبت ہے، یہ دعوے جھوٹے ہیں. جنہوں نے سچے دعوے کیے ہیں وہ آج کامیاب ہیں. صحابہ کرام نے سچے دعوے کر کے دکھائے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی ویسے سیم زندگی گزار کے دکھائی انہوں نے. پھر اللہ نے ان کو ساری دنیا کا امام بنا دیا، دنیا میں ان کو بشارتیں دے دی. تم کامیاب ہو، تم کامیاب ہو. ایسی زندگی انہوں نے گزاری. تو ہم بھی یہ مختصر سی زندگی کے اوپر آ جائیں، جیسے اللہ چاہتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی چاہتے ہیں، تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں. ہم سب کی کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے جی، بالکل ایک طریقہ ہے، دوسرا طریقہ ہے ہی نہیں. یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں نا، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو کے رہیں گی. چاہے اس کے پاس 10 گاڑیاں ہیں، چاہے اس کے پاس 10 بنگلے ہیں، یہ ایک عارضی نعمت ہے. اور اس نعمت میں کوئی نہ کوئی مشکل پریشانی ہوتی ہے. جو آخرت کی نعمتیں اللہ دیں گے ہمیں، جو کھائیں گے تو کھانا نہیں، جو پئیں گے اس کا پیشاب نہیں، بڑھاپا نہیں، بیماری نہیں، ہمیشہ کے لیے صحت، ہمیشہ کے لیے اللہ پاک ہمیں راحت چین سے زندگی دیں گے. اور کیا کیا کچھ اللہ کہتے ہیں کہ تم ادھر شراب منع ہے، حرام ہے، اس کی طرف سے رک جاؤ، میں تمہیں جنت میں خود شراب پلاؤں گا. ایسی ایسی نعمتیں آگے آنے والی ہیں. تو یہ چھوٹی سی مختصر سی زندگی، اللہ کہتے ہیں کہ مال سے زندگی نہیں بنتی، امال سے بنتی ہے. جب بھی مال کے اوپر آئیں گے تو اللہ پاک ہماری زندگی کو بنائیں گے. یہ آج ہمیں یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی مہنگائی کی شکل میں، کبھی کسی چیز کا رونا، کبھی کسی چیز کا رونا، یہ امال کے اوپر ہم نہیں ہیں. جب امال کے اوپر آئیں گے تو یقین کریں کہ جو مار پڑ رہی ہے یہ مار نہیں پڑے گی. اگر نہیں آئیں گے تو اور مار پیٹے گی، اور پیٹا جائے گا اگر اپنی زندگیوں کا امال کے اوپر نہ لے کے آئے. تو یہ نبیوں کا کام یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑ دیتا. یہ نبیوں کا کام بالکل ہر ایک نبی کا کام یہی ہوتا تھا کہ لوگ اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. یہ نبیوں والا کام جو تھا اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا تھا. یہ نبیوں والا کام ہے. جس نے کلمہ پڑھا نا اس کا ذمہ ہے یہ کام کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کام کا جس نے کلمے کا دعویٰ کیا ہے وہ کام کا ذمہ دار ہے. تو اللہ کہتے ہیں، اور صحابہ کرام نے نا، اگر اللہ نے نماز کے ذریعے سارا کچھ لینے کا بتا دیا کہ یہ نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، تو صحابہ کرام نے نماز سے لیے، اپنے کام بنوائے، اپنی ساری مشکلوں کو وہاں سے حل کروایا. ایک دفعہ غزوہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ تھے، تب تک نہیں ہٹے جب تک اللہ کی مدد نہیں آ چکی تھی. تب تک نہیں وہ ہٹے. آج ہماری نمازیں بھی ویسی ہیں. نماز میں تیر لگ رہا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑنی، خون بہہ جا رہا ہے. آج ہمیں ہلکی سی مکھی بیٹھ جائے تو ہم ہاتھ سے پیچھے کرنا شروع کر دیتے، خضوع ختم کر دیتے ہیں. شروع سے ہوتا ہی نہیں ہے. اور اپنی نمازوں کو
ایسا بنائیں کہ اللہ سے براہ راست لے لیں ہم، اللہ سے اپنے کام نہیں بنوا رہے۔ فرمایا جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو 5 انعام دیتے ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ بادشاہ کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، کہ میں اس کی رزق کی تنگی کو دور کر دوں گا، اس کا قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے گا، اس کا نامہ مال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اس کو پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا اور بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ اتنے بڑے انعام ہیں، اور کس کے اوپر ہے؟ کہ 5 وقت نماز کے اوپر تمہارے۔ تو ہماری نمازیں خشوع کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اتنا علم حاصل کرو کہ پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حرام حلال کی تمیز آ جائے۔ اتنا ہر مسلمان مرد کو اتنا علم لازمی حاصل ہونا چاہیے کہ ہم پاک کس طرح ہوں گے، غسل کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، ان کے فرائض سیکھیں، اپنے علماء کرام سے سیکھیں۔ تو علم سے دھیان نصیب ہوتا ہے، علم سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ علم سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے۔ علم کی مثال زندہ سی ہے، علم کی مثال مردہ، جس نے علم کو نہیں، ذکر سے اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ذکر کرنے والی کی مثال زندہ سی ہے، ذکر نہ کرنے والی کی مثال مردہ سی ہے۔ تو یہ 3 تسبیحات بزرگوں نے بتائی ہیں کہ تیسرا کلمہ، استغفار، درود شریف، اس کا اہتمام کیا جائے اور موقع محض کی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور اپنے بھائیوں کا، دوسرے ہمسایوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے دوستوں کا خیال کرنے والا بن جائے، اپنے حق کو دبا کے اپنے بھائی کے حق کو اجاگر کرنے والے بن جائے۔ تو یہ کہ اپنے حق کو چھوڑ کے، اگر آپ حق کے اوپر ہیں اور اپنے آپ کو چھوڑ کے دوسرے بھائی کے حق کو اجاگر کیا، اللہ جنت کے وسط میں کر دیں گے۔ تو اس کا اہتمام کرنے والے بن، اور یہ ساری کی ساری صفات ہمارے اندر آ جائیں، آپ کے اندر آ جائے، سارے عالم کے سارے انسانوں کے اندر آ جائے۔ اس کے لیے دعوت و تبلیغ ہے، اس کی محنت ہو رہی ہے کہ یہ محنت، کہ یہ ساری صفات میرے اندر آ جائیں۔ اس لیے یہ جماعتوں کا نکلنا ہے، آنا جانا ہے، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، یہ نبیوں والا کام ہے۔ یہ سارے نبیوں نے اسی کام کو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود لوگوں کے پاس چل چل کے جایا کرتے تھے، لوگ اللہ سے اللہ کے میسج میں تھا، کلمے کے مطابق اپنی زندگی گزار لو تم کامیاب ہو جاؤ، اور جنہوں نے وقت کے نبی کے مطابق زندگی گزاری اللہ نے کامیاب کر دیا۔ مسجد نبوی کچی ہوتی تھی لیکن اعمال پکے ہوتے تھے۔ آج ہماری مسجدیں پکی ہو گئی ہیں لیکن اعمال کچے ہو گئے۔ تو اس کے لیے 4 ماہ لگا کے اس کام کو سیکھا جائے اور پھر مقصد بنا کے اس کام کو کیا جائے۔